اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العلي العظيم صلوات میں نے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 6 کا انتخاب کیا اس خمسے کے لیے، جس میں ارشاد باری تعالیٰ تعالیٰ نے مثال دی ہے اسوہ حسنہ کی کہ جو ہمارے لیے مثالی زندگیاں ہیں، اور سب سے جو کائنات میں مثالی زندگی ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہے، یعنی جیسا اللہ چاہتا ہے کوئی ہو وہ ویسے ہیں، جیسا اللہ چاہتا تھا اس نے انہیں ویسا بنایا ہے۔ میں نے جو کل موضوع شروع کیا اسی کو جاری رکھوں گا، کچھ نکات میں نے شروع کیے تھے جو میں مکمل نہیں کر پایا تھا وقت کے قلت کے بنا پہ، میں اسی اسلوب کے ساتھ جاری رکھوں گا، سنتے رہیے گا۔ تو اللہ جیسا چاہتا تھا، سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو انوار خلق کیے وہ ان 14 کے تھے، اور سب سے پہلے جو نور صادر ہوا اللہ سے وہ رسول خدا کا، اور وہی اسی نور کے 2 ٹکڑے محمد و علی۔ توجہ ہے، میں نے یہاں تک ابتدا میں بات کو پیش کیا تھا۔ تو یہ سب سے باکمال فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول، سب سے جو پہلی مخلوق ہے اسے کہتے ہیں صادر اول۔ توجہ چاہوں گا، صادر اول یعنی مخلوق اول، نور محمدی، فیض مقدس۔ مختلف علوم میں مختلف نام ہیں، عرفان میں تصوف میں کہتے ہیں فیض مقدس، فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول، یعنی جو سب سے پہلا نور آیا اللہ کی طرف سے۔ اب یہ علماء اور اہل علم موجود ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بتایا کہ دنیا بھر کے ہر جگہ پہ یہ سنی جا رہی ہے مجلس۔ عرفان میں تصوف میں کہتے ہیں فیض مقدس، رسول خدا کے نور کو۔ فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول۔ ہمارے علم کلام میں کہتے ہیں نور محمدی۔ نام کچھ بھی رکھیے، جو سب سے پہلی مخلوقات ہیں وہ یہ 14 ہیں۔ جملہ جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں تمہید باندھی اس ایک جملے کے لیے، پہلی مخلوق میں اگر کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو تو وہ اس کی نہیں ہے، خالق کی ہے۔ اگر بات پہنچ گئی ہو، مجھے نہیں معلوم
میں آپ کی دعاؤں کے لیے قبلہ نے جتنا لطف لیا ہے، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے، آدھے سے زیادہ مجمع پہنچ نہیں سکا، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ اگر مخلوق اول میں، نور اول میں، صادر اول میں کوئی کمی ہو، اگر کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، کوئی ڈیفیشنسی ہو، کوئی امپرفیکشن ہو، جتنی زبانیں تھی میں نے پیش کر دی، اگر کوئی کمی ہو تو وہ اس کی نہیں ہے، خالق کی ہے، کہ یہ پہلی مخلوق بنائی وہی ناقص، تو پہلی مخلوق میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، نقص نہیں ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جو سب سے پہلے خلق کیا وہ مجھ محمد کا نور ہے، اب اگر ان میں کوئی کمی ہو تو ان کی نہیں اللہ کی ہے، اب نہ کہنا محمد ان پڑھ تھے۔ چلیے گا، چلیں گے، ممنون ہو۔ بات پہنچ گئی جانے گرام میں؟ تو نور اول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بات پہنچ گئی ہے۔ مخلوق اول میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہی مخلوق اول کہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں، دو ٹکڑے ایک ہی، اگر ہوں ایک ہی نور کے، یعنی جو میرا نور ہے وہی علی کا۔ اگر سارے انبیاء انوار ہیں تو سب ایک نہیں پہنچا سکا، سارے انبیاء انوار ہیں وہ ایک نہیں، لیکن پیغمبر خود فرما رہے ہیں میرا اور علی کا نور، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے، علی اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، سارے انبیاء نہیں، سارے صحابہ نہیں، ساری امت نہیں، بس میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ تو اب جو پہلے کے لیے ثابت وہی دوسرے نور کے لیے ثابت، جب پہلا باکمال ہے تو دوسرا باکمال، جب پہلے میں نقص نہیں تو دوسرے میں نقص نہیں۔ اب امت کو حق نہیں ہے کہ کہے محمد ہم جیسے، صرف علی محمد جیسے۔ توجہ ہے جانے کی راہ؟ توجہ ہے زیدانی کرام؟ میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ اگر بحث آپ پہنچ گئے ہوں نتیجے پہ تو آگے بڑھ جاؤ۔ جو نور اول کے لیے ثابت ہے، جو رسول خدا کے لیے ثابت ہے، وہ علی مرتضیٰ کے لیے ثابت ہے، اور کسی کو حق نہیں کہے میں محمد جیسا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اب رسول اسلام نے اور پھر آپ نے شجرے سے متعلق بھی کہا میں اور علی ایک شجرے سے ہیں، من شجرۃ واحدہ، اور بہت سے الفاظ ہیں، میں اور علی ایک نور سے، میں اور علی ایک شجرے سے، میرا اور علی کا ہاتھ قضاوت میں ایک سا ہے،
یدی و ید علی فی القضاء سوا فی العدالت سوا. ایسی بہت سی حدیث ہے، وقت نہیں مجھے جناب سیدہ سے متعلق میں نے تمہید باندھی ہے، مقدمتاً میں نے جملے کہے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں عدالت میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے، قضاوت میں میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے. اس لیے اگر امانتیں میں نے لی ہوں تو لوٹائیں گے علی. اوروں کو کیا پتا کون کیا کیا دے گیا ہے. نہ جناب امیر نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا گھر بھرا ہے، یا علی میں ہجرت کر رہا ہوں آپ امانتیں لوٹا کے آ جائیے گا. نہ یہ پوچھا یہ امانتوں پہ نام نہیں لکھے ہیں. جو آدمی آتا تھا علی چہرہ دیکھتے تھے امانت لوٹاتے تھے. توجہ ہو، یہ آخری تک تمام جتنے مومنین ہیں سارے کے سارے بولیں گے اگر بات سمجھ میں آئے گی. تو جناب امیر نے کسی سے سوال نہیں کیا کون سی امانت رکھوا کے گئے تھے، چہرہ دیکھتے تھے امانت لا کے لوٹا دیتے تھے. وہ جو امانتیں تھی نا وہ سب مومنوں کی نہیں تھی، مشرکوں کی تھی، کافروں کی تھی. مشرک تھے، کافر تھے، لیکن پھر بھی مان رہے تھے. امانتیں مل گئی. سب مان رہے تھے ہمیں امانتیں مل رہے ہیں. عزیزان گرامی وقت نہیں ہے مجھے جو تمہیداً جملہ پیش کرنا تھا. اب یہ انوار 14 کے اسی نور کا جز ہے. یہ سب ایک نور ہیں، ایک ہیں. صحیح میں نے جہاں بات پہنچائی تھی کہ میں بھولا نہیں ہوں الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد. میں نے جہاں بات پہنچائی تھی کہ جب جناب مریم کو لایا گیا تو سب نے مخالفت کی. بچی کا کیا کام ہے بیت المقدس میں، بی بی کا کیا کام ہے بیت المقدس میں. توجہ ہے نا مجمع میرے ساتھ. کل جو تھے وہ پہنچ گئے ہوں گے جو نہیں تھے انشاءاللہ کوشش کیجیے گا ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو سب نے کہا بھائی بی بی کا کیا کام ہے، آج یہ بچی ہے کل بڑی ہوگی. تو ہم نے کہا تھا بطول ہے. سب مخالفتیں کرتے رہے. یہودی جتنے بھی ملا تھے جناب مریم کی مخالفت کر رہے تھے. ملا اس زمانے کے بھی نام کہلوا کے ہی آپ لوگ داد دیں گے. یا میں نے بہت سو کے جواب دے دیے ہیں، انہیں اشاروں کے نائے میں جواب مل گئے ہو. تو عزیزان گرامی اگر کوئی کہیں سے بھی ہو، اگر لاہور سے بھی کسی نے کہا ہو، اب بات پہنچ رہی ہے. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. تو میں بڑی ذمہ داری سے پیش کر سارے مخالفت کرنے لگے. جناب زکریا نبی تھے، کہا نہیں اللہ نے کہا یہ بی بی یہاں رہے گی اور اس بی بی کا خاص مقام ہے، اللہ نے اس سے خاص کام لینا. اچھا وہی جو مخالفتیں کر رہے تھے نا اب سب کہنے لگے تو پھر کفالت میں کروں گا، کفالت میں کروں گا. توجہ ہو، تمام جو وہاں کے یہودی ربی تھے، جو ریبائے سے، جو بوڑھے ملا تھے یہودیوں کے ملا، پتہ نہیں یہ یہودیت ختم کیوں نہیں ہوتی. کلمہ پڑھ لیتے ہیں دلوں میں یہودیت بنتی رہتی ہے. بات پہنچ رہی ہے زندانی گرامی. میں چلتے رہیے گا زندانی گرامی. سب جملے میں کہہ رہا ہوں لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو اب ایک مرتبہ ان سب نے مخالفت کی. جناب زکریا نے کہا کہ نہیں یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ خاص بی بی ہے. اچھا انہیں پہچاننے میں تو آ نہیں رہا تھا. پہچاننے کے لیے بصیرت چاہیے ہوتی ہے. کچھ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ باطن دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہا یہ نبی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ معصومہ ہے، یہ بطول ہے، یہ یہاں بیت المقدس میں رہے گی. اللہ کو بہت بڑا کام ہے. اب سب نے کہا کفالت میرے ذمے، کفالت میرے ذمے. میں نے کل پیش کیا تھا کہ قلم جس کا چلا جائے گا وہ میں بات پیش کرنے نہیں چاہتا. جہاں جملہ روکا تھا میں نے کل مکمل نہیں کیا تھا. تو اب سب کہنے لگے کفالت میں کروں گا. اللہ نے کہا نہیں کفالت زکریا کریں گے. وہی جو مخالفت کر رہے تھے کفالت بھی ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے اب یہ عام بی بی نہیں ہے، اسے کوئی مقام ملنے والا ہے. نہیں پہنچا سکا. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک دیکھتے رہیں یہ عام سا ہے
تو ساتھ ساتھ نہیں، مخالفتوں میں جب مل جائے نا کہ اس کا کوئی مقام ملنے والا، یہ کوئی حکومت بنانے والا، تو ساتھ ساتھ لگ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، بوڑھے بوڑھے لوگ، ساتھ 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 ساتھ، میں ہر جگہ ساتھ رہوں گا، اسے کوئی مقام ملنے والا، مقام میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اگر پہنچ گیا ہوں تو اب یہاں جناب مریم سلام اللہ علیہ کی کفالت، اللہ نے کہا نہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں مجمع اتنا ہے کہ مجھے آخری والوں کے نعرے کی آواز نہیں آتی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یا سلامتی سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، اب جناب مریم کی کفالت کا معاملہ تھا، تو اللہ نے، میں نے کل جو جملہ کیا تھا، میں بات کو آگے بڑھاؤں، اپنے ذمہ لیا ہے معصوموں کی کفالت ہر کس و ناکس نہیں کرے گا، مشرک و کافر نہیں کرے گا، نہیں۔ تو جناب مریم کی کفالت کے لیے زکریا کا انتخاب، اور سارے مسلمان سورہ مریم ہے 19واں سورہ ہے نا، میں نے کل یہاں پہ بات کو روکا تھا، بڑھا رہا ہوں آگے۔ جناب مریم کی کفالت کے لیے اللہ نے نبی زکریا کو بھیجا، بیت المقدس میں ہیں، کوئی مکے میں آخری نبی آ رہا ہے۔ مسلمانوں، عقیدہ کیا ہے؟ کیا کوئی مشرک و کافر پال سکتا ہے، کفالت کر سکتا ہے؟ یا سورہ مریم کو نہ مانو، یا مانو تو پھر مانو جو مریم سے افضل ہو، مشرک و کافر نہیں، کوئی ابو طالب پالے گا۔ ربائی نہ پڑھیے گا، آواز نہیں آئے گی، مجمع بہت زیادہ ہے، صرف نعرہ۔ معذرت، آواز نہیں جاتی۔ تو عزیزان گرامی، میرے تمام برادران سے کہ عزیزان گرامی، یہ میں جو توجہ چاہتا ہوں آپ کی، کہ میں نے کہا تھا کہ امام نے کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو چن لیا، پاک رکھا، اور عالمین کی مستورات پہ چنا آپ کو۔ اب بہت سے مسلمانوں نے اس بات کو پیش کیا ہے، توجہ مجمع کی، مسلمانوں نے یہ پیش کیا کہ یہاں پہ اختتام پہ، میں نے کہا تھا میں باقر سے پیش کروں گا جہاں میں نے بات کو روکا تھا، مجھے یاد ہے میں نے کہا بات کو روکا تھا، ہے مجمع میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، اب یہاں اللہ نے 2 دفعہ کہا، چنا ہے اللہ نے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک، اللہ نے 2 دفعہ لفظ اصطفاء استعمال کیا۔ اصطفاء یعنی چننا، جسے چن لیتا ہے وہ کہلاتا ہے مصطفیٰ، جسے اللہ چنتا ہے وہ کہلاتا ہے مصطفیٰ۔ تو اب اللہ نے 2 دفعہ کہا ہم نے مریم کو چن لیا، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ کوئی حیرت نہیں، بس اب یہ مجلس میری ڈسٹرب ہو رہی ہے، جو کیمرے ہیں روک دیں گے، کیونکہ بہرحال کیمروں کو بے شک روک لیں گے، ریکارڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ، آپ لوگوں کو آن لائن مل جائے گا، بانیان کا ہے۔ تو اب میں توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، کوئی برا نہ بنائے، کوئی محسوس نہ کرے، مجلس سے سب ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے۔ مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، یہاں پہ اللہ نے کہا میں نے چن لیا۔ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے کہا میں نے آدم کو چنا، سارے فرشتوں میں اللہ نے آدم کو چنا، فرشتوں کے مسجود تھے انہیں چنا، توجہ ہو، آدم کو چنا کہ ان کی نسل چلے گی، پھر اللہ کہتا ہے نوح کو چنا، پھر کہا آل ابراہیم کو چنا، میں پیش کر چکا ہوں اسے کسی مقام پہ دہراؤں گا نہیں، آل عمران کو چنا، یہ میں پیش کر چکا ہوں کہ کون سے عمران، بس 3 عمران ہیں، یاد آ گیا، 3 عمران ہے، سورہ آل عمران، سورہ عمران نہیں ہے، سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران، 3 عمران ہیں، ایک جناب موسیٰ کے والد، دوسرے جناب مریم کے والد،
تیسرے مولا کائنات علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب. یہاں سورہ میں اللہ نے عمران کو نہیں چنا, صرف عمران کو نہیں چنا. توجہ, آخری آدمی تک. میں جانتا ہوں مجموعات بہت زیادہ مجھے بتایا کہ ہمارے انتظامات سے باہر ہے, مجمع کی توجہ چاہیے. اللہ نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, لیکن آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو عالمین میں چنا. آل عمران کو. جناب موسیٰ کی نسل اگر جا کے دیکھیں گے ہے یہودی. اگر ہمت ہے تو کہو کہ یہاں آل عمران ہے, جناب موسیٰ کی نسل ہیں لوگ. جناب عمران جو جناب مریم کے والد, میں خون جگر دے رہا ہوں, یقین مانی آرام سے پڑھ سکتا ہوں, یہ آپ کی محبتوں کی خاطر پورا خون جگر دے رہا ہوں. جناب مریم کے والد عمران, کوئی اولاد نہیں سوائے جناب مریم کے. جناب مریم کے بھی کوئی اولاد نہیں سوائے جناب عیسیٰ کے. جناب عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی, آسمان پہ اٹھا لیے گئے, ان کی کوئی آل نہیں. تب ایک ہی عمران باقی ہے, ان کا نام ہے ابو طالب. بس بھائی, حیدری توجہ ہے. زیادہ نہیں کرا, آج مجھے شاید تھوڑا زیادہ وقت لینا پڑ جائے. مجھے معلوم ہے یہاں کے انتظامیہ کا مسئلہ ہوتا ہے, بہت بڑا اہتمام ہے, اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اوپر سے کرونا کے معاملات ہیں, بہت سے معاملات. میں تیز سے چلنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن کیا کروں, موضوع مکمل نہیں ہو پاتا. تو عزیزان گرامی, اللہ نے 2 دفعہ کہا میں نے چن لیا. جناب مریم کے لیے 2 دفعہ کہا چن لیا, اور پھر آخر میں کہا وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. گھبرا کے نہ سنیں, مجھے جناب سیدہ کو افضل ثابت کرنا ہے, اسی لیے جناب مریم کی فضیلت پیش کر رہا ہوں. فضیلتیں وہ چھپاتے ہیں جنہیں اپنوں پہ یقین نہ ہو. اگر پہنچ رہے ہو, بات پہنچ رہی ہے, جنہیں اپنے پہ یقین نہیں نہ ہوتا وہ اوروں کے بھی فضائل چھپاتے ہیں. اگر ان کے فضائل بتا دیے تو پھر ان کو نیچے کیسے ثابت کریں گے, کمتر کیسے ثابت کریں گے. تو ان کے فضائل چھپا لو, اپنے والوں میں تو ہے کچھ نہیں. اب بات پہنچ رہی ہے, تو ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مسلمانوں نے یہ لکھا اس آیت کی وجہ سے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا ان اللہ, جناب مریم سے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اللہ کہتا ہے اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا, پاک رکھا, اور عالمین کی خواتین پہ چن لیا. تو اب بہت سے کہتے ہیں کہ اسی آیت سے ثابت ہے کہ جناب مریم سب سے افضل ہیں. تو اللہ نے کس پہ چنا؟ 5ویں امام نے کہا مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں. پہلا چننا کس پہ تھا؟ ماں نے کہا جو میرے بطن میں نے تیری راہ میں دیا. قرآن میں جواب ہے وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. اللہ نے کہا جو منت مانی تھی میں نے قبول کر لی. آپ نے اے مریم کی ماں, آپ نے کہا یہ میں نے آپ کی راہ میں اگر بیٹا ہوا تو دے دیا. ہم نے بیٹی بھیجی پھر بھی قبول کر لی. بیٹی کو ہم نے چن لیا. بیت المقدس میں سارے مرد ہوں گے, یہ ایک بی بی ہوگی. اگر تم, میں 4 یا 5 دلیلیں دوں گا آج کل کے اندر جناب سیدہ کی افضلیت پہ. پہلی دلیل سن لیجئے, اگر مسلمان ہوتے ہوئے کہو کہ مریم افضل ہے تو عیسائی ہو جاؤ. اس دین میں وہ افضل تھی. بیت المقدس اس وقت قبلہ تھا, سارے
جب سینے میں دم نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, کچھ لوگ نہیں. سارا مجمع خون جگر دے رہا ہوں. اس قبلے میں بیت المقدس میں جب جناب عیسیٰ آنے لگے تو اللہ نے کہا اے مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ. اے مریم یہ عبادت کا گھر ہے, ولادت کا نہیں. اخرجی باہر تشریف لے جائیے. یہاں عیسیٰ پیدا نہیں ہوگا. مریم معصومہ بتول طاہرہ کے پاک, لیکن عیسیٰ کی ولادت کے لیے بیت المقدس میں رک نہیں سکتی. اندر تھی, باہر نہیں. بیت المقدس کے اندر تھی. اللہ نے کہا باہر چلی جائیے. 13 رجب آ گئی. فاطمہ بنت اسد اندر نہیں باہر تھی. کعبے کی دیوار شک ہوئی, اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی. ہے توجہ جانے کے ہے توجہ سے جانے کے رہا عیسائیوں کے حیدری توجہ رہے گی. عیسائیوں کی جو سب سے مقدس بیوی ہے نا وہ جناب مریم ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا بیت المقدس سے تشریف لے جائیے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ابن اللہ ہے. عیسیٰ اللہ کے بیٹے. عیسائیوں کا عقیدہ. ہمارا ہے کہ عبدہ و رسول, نبی ہیں, رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں, بیٹے نہیں. وہ کہتے ہیں سب سے مقدس بی بی جناب مریم, اللہ نے ان کا انتخاب کیا اپنے بیٹے کی ماں بننے کے لیے. لیکن وہ بھی کہتے ہیں بیت اللحم میں ولادت ہوئی, بیت المقدس میں نہیں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. عیسائیوں سے پوچھ لیجئے. انگلش میں کہتے ہیں بیت لحم, عربی میں کہتے ہیں بیت اللحم. کہا باہر چلی گئی تھی, اللہ نے سارے راستوں کو فرشتوں سے رکوا دیا. یہاں ولادت ہے, بیت المقدس کے اندر نہیں ولادت ہوئی. توجہ, بیت المقدس کے اندر ولادت نہیں ہوئی. سارے عیسائیوں کا یہی عقیدہ جو ہمارا ہے کہ بیت اللحم میں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی. توجہ, جناب عیسیٰ کی ولادت سب سے مقدس ان کی بیوی جناب مریم, جو ہمارے نزدیک بھی محترم. اب ہمارے مسلمانوں کے نزدیک, سارے مسلمانوں کے نزدیک سب سے مقدس بیوی جناب فاطمہ بنت اسد نہیں ہے, مادر امیر المومنین نہیں ہے, جناب فاطمہ الزہرا ہے. اگر مادر امیر المومنین کعبے میں جائے تو سوچو فاطمہ الزہرا کا مقام کیا ہے. بات والے دو دلیلیں ہوئی ہیں, 5 پتہ نہیں پڑھ پاؤں گا کیا نہیں. عزیزان گرامی, میں انشاءاللہ مکمل کروں گا لیکن موضوع مکمل کر دوں. تو یہاں اللہ نے کہا ہم نے مریم آپ کو چن لیا. پہلا کہ ان کی والدہ نے جب منت مانی تو اللہ نے کہا ہم نے قبول کر لیا, ہم نے چن لیا. سب مردوں میں ایک بیوی, طہارہ کے پاک رکھا. وصفا کے اعلیٰ نساء العالمین, تمام عالمین کی بیویوں میں کس بات پہ انتخاب کیا؟ اب 5ویں امام کا جواب سنیں. اللہ نے 2 دفعہ چنا, ماں کی منت پہ, اور 5ویں امام فرماتے ہیں کہ عالمین کی بیویوں پہ کیسے چنا, کس چیز میں چنا. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ مولانا نے کہا میری دادی افضل ہے, جناب سیدہ افضل. مسلمان کہتے ہیں جناب مریم افضل, کیونکہ یہاں پہ اللہ کہتے ہیں عالمین پہ چنا. تو کہ کس چیز میں چنا؟ کہ عیسیٰ کی ولادت کے لیے بغیر باپ کے نہیں پہنچا سکا.
بغیر باپ کے بس ایک ہی کائنات میں ولادت ہوئی ہے کہ کوئی باپ نہیں ہوگا. اے مریم ہم نے آپ کو چنا ہے, ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا. توجہ, اگر یہ کمال ہوتا تو محمد کے لیے ہوتا. وہاں پہ لوگوں نے باتیں کی. توجہ, جناب مریم سے متعلقہ, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, آپ کے بابا نبی تھے, ماں پاکیزہ تھی, یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ تو جناب اللہ نے کہا تھا مریم کلام نہ کیجئے گا. جناب مریم نے اشارہ کر کے بتایا میں روزے سے ہوں, چپ کا روزہ ہے. گہوارے کی طرف اشارہ کیا, بچے سے بات کرو, بچے سے بات کرو. سورہ مریم ہے, کیف نکلم من کان فی مہد صبیہ, اس بچے سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں ہے. اب سارے یہودی وہی وہ تمام بوڑھے ملا آ گئے, آج موقع ملا ہے. توجہ ہو, کئی لوگ مسلسل ساتھ رہتے ہیں, موقع ملے اعتراض کا, مکے سے مدینے آ گئے, ہر جگہ انتظار کرتے رہے. اب سب نے کہا مریم کے خلاف موقع ملا, کب بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو, بچہ چھوٹا, اس سے کیسے بات کرے. کہا نہیں یہ بچے سے, اللہ نے کہا خاموش ہے. ایک مرتبہ کے حوالے سے آئی, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب وجعلنی نبی, اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے, میں نبی ہوں, مجھ پہ درود و سلام ہے. بچے نے گواہی دی. کئی لوگوں کے وہی ہارٹ فیل ہو گئے. خدا کی قسم یہ خطابت نہیں ہے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہی مر گئے دیکھ کے کہ بچہ بول رہا ہے. بچہ گہوارے میں ماں کی عصمت کی گواہی دے رہا تھا. بچے نے گواہی دی, اللہ کو اتنی پسند آئی, قرآن میں لکھا. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, علی کو پہلا مسلمان نہ کہنا, وہ بچے تھے. یا ہے تو مجمع چلے گا میرے ساتھ, سب لوگ ہیں نا ابھی تک میرے ساتھ. تو یہاں سب مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, علی بچوں میں پہلے ایمان لائے, بڑوں میں کوئی اور, غلاموں میں حضرت زید, خواتین میں جناب خدیجہ, بچوں میں علی. میں نے ایک مقام پہ جملہ کہا تھا, اس کو دہرانا چاہتا ہوں, اگر مجمع سنے گا میرے, ہے مجمع میرے ساتھ. تو عزیزان کرام کہتے ہیں نہیں, بچوں میں علی ایمان لائے. بچے کا ایمان اور ہوتا ہے, بوڑھوں کا ایمان. مجھے سمجھ میں نہیں آتی مسلمانوں کی, جو چیز انہیں ان کے فیور میں ہو, کبھی بوڑھوں کی تعریف ہے تو کبھی جوانوں کی تعریف ہے. اللہ کہہ رہا ہے لا فتح الا علی, کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے. تو کہتے نہیں, بوڑھوں کا ایمان کامل ہے. علی بچے تھے, صرف 9-10 برس کے تھے, کچھ نے کہا نہیں 13 برس کے تھے, کہا نہیں پھر بھی بچے تھے. میں نے ایک جملہ کسی مقام پہ کہا تھا, دہرانا چاہتا ہوں, خون جگر دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ کو جسے چاہتے ہیں آپ اسے کہہ دیجئے یہ سب سے پہلے مسلمان ہوا. ہم اپنے مولا کا نام نکال لیتے ہیں فہرست سے, ایمان لانے والوں کی فہرست سے ہم نے نام ہٹا دیا. علی ایمان نہیں لائے. آپ نے جسے کہنا ہے کہہ دیجئے یہ پہلے ایمان لایا, یہ ایمان لایا, یہ ایمان لایا. ہمارے مولا علی ایمان نہیں لائے. خدا کی قسم علی ایمان نہیں لائے. مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. قرآن کی قسم علی ایمان نہیں لائے. کعبے کی قسم علی ایمان نہیں لائے. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو.
ماشاءاللہ. توجہ ہے نہیں کرا؟ بس بھائی زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ جناب مریم کی گواہی کے لیے جناب عیسیٰ، اور جب ایک مرتبہ کہا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور جب جناب امیر نے گواہی دی تھی تو جانتے کیا کہا تھا؟ اچھا، ایک مرتبہ اتفاق کی بات ہے، تمام مسلمان علماء برطانیہ ایک یونیورسٹی کے اندر عیسائیوں کی کہیں بحث ایک چرچ کے اندر، پتہ نہیں بہت سی باتیں بتانا مناسب بھی نہیں ہوتا، شیعوں میں اکیلا ہی تھا اور سبھی گھور گھور کے مجھے ہی دیکھ رہے تھے، امامہ بقبہ، اپنے بھی بیگانے بھی. تو وہ ایک عیسائی نے کبھی ان کو سوالوں کا موقع دے دیجئے، کبھی آپ لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن میں مانتے ہو جناب عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا تھا؟ سب مسلمان نے کہا ہاں قرآن میں ہے، سورہ مریم میں ہے. تو کہا آپ لوگوں کے نبی آپ کہتے ہیں 40 برس کے جب تھے تو اللہ نے انہیں تب نبوت دی، تو ہمارے نبی افضل ہوئے تمہارے قرآن کی روح سے یا تمہارے؟ گھبرا تو آپ ایسے کہیں جیسے میں نے آپ سے پوچھ لیا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو عیسائی نے سوال کیا مسلمانوں سے، کہا کہ بھئی تمہارے قرآن میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ گہوارے میں کلام کر رہے تھے، اور تمہارے نبی کو تم لوگ کہتے ہو کہ 40 برس کے تھے نبوت ملی، تو کوئی دلیل ہے کہ تمہارے نبی افضل ہیں؟ کہہ لگے نہیں وہ سید المرسلین ہیں، کبھی ہم انہیں رسول ہی نہیں مانتے. دلیلیں دیتے رہے. میں نے کہا اجازت ہے؟ میں نے کہا ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے پہلے سے لے کے 12ویں تک سارے اوصیاء نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا ہے. توجہ، ثابت بھی کرتا ہوں قرآن میں بھی اور بہت سے زیادہ مقامات پہ احادیث میں ہے کہ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ سلام، اگر آپ کہیں توریت سناؤ، آپ کہیں زبور سناؤ، آپ کہیں انجیل سناؤ، آپ اجازت دیں تو قرآن سناؤ. مسلمان کہنے لگے بھی تو نزول قرآن شروع نہیں ہوا تھا؟ جو گہوارے میں رسالت معاد کی آغوش میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے سورہ مومنون سنائے وہ علی ہے. توجہ ہے جانے کی نا؟ آپ سب حضرات کی عقیدتوں کا ممنون ہوں. یقین مانی آج دوپہر سے نکلا ہوا مسلسل بول رہا ہوں. اس وقت مجھے پتا اپنی حالت کیا ہے. پوری رات نہیں سویا ہوں، دن میں کچھ چند گھنٹے ملے تھے. یہ چوتھا دن ہے. مجھ سے بیوی ہی پڑھوا رہے ہیں. مجھے خود نہیں پتا میں کیسے بول رہا ہوں، کیسے یہاں بیٹھا ہوں. میرے اپنا دماغ اسے گھوم رہا ہے. پیش کر رہا ہوں صرف یقین مانی ہوش آتا ہے نا تو علی کا نام لے کے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. تو اب یہاں اللہ نے جب جناب مریم کا تذکرہ کیا، جناب عیسیٰ کا، تو کہا کہ عیسیٰ اللہ کا نبی تھا، وہ امہ صدیقہ، اور اس کی ماں صدیقہ تھی. صدیق کی مؤنث کو کہا جاتا ہے صدیقہ. توجہ، صدیقہ کون؟ جناب مریم. جناب مریم ہیں صدیقہ. وہ چونکہ پچھلے دین میں تھی تو صرف صدیقہ. پیغمبر کے دین و مذہب میں جو صدیقہ ہو صرف صدیقہ نہیں ہوگی، وہ ہوگی صدیقہ کبریٰ. اب ہیں آدھا مجمع میرے ساتھ، خون جگر پیش کر رہا ہوں. پہلی امتوں میں تھے صدیق، اس امت میں ہے صدیق اکبر. دونوں کتابوں میں موجود ہے. مولا علی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا انا صدیق اکبر، میں صدیق اکبر ہوں. اور صدیقہ کبریٰ جناب سیدہ، یہ ہمارا عقیدہ. اب اگر کوئی کسی اور کا نام لے مجھے بحث نہیں ہے، جسے چاہے آپ کہہ لیجئے.
مجھے بحث نہیں ہے, مجھے اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن جو بات کرو دلیل سے کرو. اگر کہو کہ نہیں یہ صدیق ہے یہ صدیقہ, تو پیغمبر اسلام جب مباہلہ میں جا رہے تھے عیسائیوں کے مقابلے میں, وہ صدیقہ کا حوالہ دے رہے تھے. جسے پیغمبر لے جائے وہی صدیق اکبر, وہی صدیقہ کبریٰ. بس بھائی توجہ رہے گی میرے ساتھ. حیدری, بس بھائی توجہ ہے زیادہ نہیں گرانے. یہ حضرت مریم کا مقام. میں نے کہا تھا 5 دلیلیں دوں گا, تیسری دلیل آج سن لیتی ہے, کچھ دلیل نکل, ایک دلیل اور پیش کر دوں. 2 برس پہلے ایام فاطمیہ میں نے یہاں پہ چند جملے پیش کیے تھے علامہ اقبال کے. تو وہ مسلمان جو کہتے ہیں جناب مریم افضل ہے نا, انہیں علامہ اقبال نے جواب دیا. علامہ اقبال کا فارسی کلام بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. فارسی کلام میں ان کی ہے ایک اسرار رموز بے خودی, اسرار خودی اور رموز بے خودی. رموز بے خودی کے اندر انہوں نے جناب مریم اور جناب سیدہ کا تقابل لکھا. علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. کہ مریم کو صرف ایک عیسیٰ سے نسبت تھی ان کی فضیلت کے لیے, سیدہ کو 3 نسبتیں ہیں. نور چشم رحمت للعالمین, آن امام اولین و آخرین. کا نور چشم رحمت للعالمین ہے, رسول خدا کی آنکھوں کا نور ہے. بانو ان تاجدار حل عطا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. علامہ اقبال نے کہا. تو کہ 3 نسبتیں ہیں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ 2 سال پہلے پیش کر چکا ہوں. عزیزان گرامی, تو علامہ اقبال کہتے ہیں 3 نسبتیں ہیں, 3 نسبتیں. مریم کو بس ایک نسبت تھی عیسیٰ کی, جناب سیدہ کی 3. میں ایک نتیجہ دینے, میں علامہ اقبال کا پیش کر رہا ہوں, اپنا ابھی میں نے نہیں بتایا. اگر میرا سننا چاہتے ہیں عقیدہ, سارا مجمع ہو میرے ساتھ. تو علامہ اقبال کہتے ہیں جناب مریم کی ایک نسبت تھی عیسیٰ کی ماں, جناب سیدہ کی 3 نسبتیں ہیں. رسول رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جس کے سر پہ حل عطا کا تاج ہے, اس علی کی زوجہ, حسن و حسین جیسوں کی ماں. اب میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں, رسول خدا ہے رحمت للعالمین. آپ فرما گئے گھر میں بیٹا ہو تو نعمت, بیٹی ہو تو رحمت. سیدہ اگر رحمت للعالمین کے گھر میں آئیں تو ان کی رحمت کہلائیں. کل ایمان کے گھر جائیں تو ان کا نصف ایمان کہلائیں. اور اگر ان کے گھر میں جوانان جنت کے سردار آئیں تو جوانان جنت کے سرداروں کی جنت سیدہ کے قدموں تلے. ہے مجمع, سیدہ سیدہ ہے, اور ان رشتوں میں بھی مرکز حضرت سیدہ ہے کہ ان سب نے ان رشتوں سے متعلق جو کلام کہیں. بس بھئی کل میں نے مختصر کر دیے تھے مسائل, آج بھی کوشش کروں گا مختصر رکھو, لیکن اگر کچھ مسائل زیادہ ہو جائیں. معال مجلس مصائب مجلس ہے. وہ کہتے ہیں جتنے بھی فضائل ہو جائیں, اگر آنکھ نم نہیں ہوئی تو مجلس نہیں ہوئی. اور آپ پورے سال جب بھی مجلس کرتے ہیں تو اس مجلس میں پرسہ دینے جناب سیدہ کو آتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آج بھی مجمع کھڑا ہے. میں نے کہا تھا کہ دریا آخر تک لے جائیں, پھر بھی میں باہر تک مجھے بتایا مجمع بہت زیادہ ہے.
کیوں آئے ہیں آپ؟ جناب سیدہ سے عقیدت کی وجہ سے. کسے پرسہ دینے آئے ہیں؟ رسول خدا کا پرسہ جناب سیدہ کو، جناب امیر کا پرسہ جناب سیدہ کو، ہر امام کا پرسہ جناب سیدہ کو، اور پھر جناب سیدہ کا پرسہ کسے دیں گے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں رسول خدا کو بھی سیدہ کا پرسہ دیں، مولائے کائنات کو بھی، ہر امام کو. لیکن جو آج وارث ہے نا جناب سیدہ کے مصائب کے، ہمارے علماء کہتے ہیں وہ ہیں امام زمانہ. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج امام زمانہ کو جناب سیدہ کا پرسہ دینا ہے. آپ نے یہاں اتنے بڑے پارک میں مجلس رکھی، اتنی روشنی کر دی، چراغاں کر دیا، دن رات میں محسوس ہوتا دن نکلا ہوا ہے. کیوں؟ ارے یہاں مجلس ہے. کس کی مجلس ہے؟ خاتون جنت کی مجلس ہے. اتنی روشنی کیوں؟ ارے بی بی کی مجلس ہے. اور جائیے جنت البقیع، اس جنت البقیع میں چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے. اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج مومن ایک مجھ سے ملنے آئے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے مولانا امام زمانہ کا تھوڑا تذکرہ کر دیجیے گا. میں نے کہا ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، امام زمانہ کو پرسہ دینے آئے ہیں. مولا ہر بیٹے کو ماں بہت یاد آتی ہے، لیکن اگر ماں فاطمہ ہو تو پھر اور بھی زیادہ یاد آتی ہے. اور اگر کسی بیٹے کی ماں دنیا سے بیماری میں اور زخموں میں جائے نا، وہ ماں کی موت بھول جاتا ہے لیکن وہ بیماری نہیں بھولتا. اگر دیکھ سکے تو ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا، ذرا کچھ دیر کے لیے اس جملے کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا. اور اگر ماں بوڑھی بھی نہ ہو اور بال سفید ہو گئے ہو اور ایک ہاتھ ہمیشہ پہلو پہ رہتا ہو اور ماں کی قبر پہ جو روزہ ہو وہ ڈھا دیا گیا، تو پوچھئے اس بیٹے سے، اس پوتے سے، کیا گزرتی ہوگی اس کے کلیجے پہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور مسلمانوں بی بی کو چین سے رہنے دو. آئیں ذرا لے چلوں آپ کو جنت البقیع کے چند جملے. اس سے پہلے کہ میں جنت البقیع کی، میرے پاس بزرگ برداشت نہیں کر پاتے. جب جناب سیدہ اپنے بابا کے بعد رویا کرتی تھی نا، تو مسلمانوں نے ایک مرتبہ جناب امیر سے کہا یا علی فاطمہ سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. سیدہ دن رات روتی رہتی ہے، ہم آرام نہیں کر پاتے. جناب امیر جب گھر آئے نا تو سر جھکا کے کہا سیدہ آج مسلمانوں نے آپ کی شکایت کی ہے. بی بی کے آنسو بہنے لگے. کہا مجھ سیدہ کی؟ فاطمہ نے کبھی کسی کو اذیت نہیں دی، میری شکایت کی ہے؟ کہا ہاں آپ کی شکایت. کہا یا ابا الحسن کیا شکایت کی ہے؟ کہا سیدہ مسلمان کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. اجرکم اللہ. جناب سیدہ نے رو کے کہا بابا اب آپ کے ماننے والوں کو میرا رونا بھی برداشت نہیں ہے. بابا آپ کے مسلمان میرا رونا بھی برداشت نہیں کرتے. تو بی بی نے کہا ٹھیک ہے میں مدینے سے باہر چلی جایا کروں گی. ایک مرتبہ بیٹوں سے کہا ذرا مجھے میرے چچا کی زیارت کرا دو. سوار کرایا، ماں کو لے گئے. دونوں شہزادے کہاں لے گئے؟ احد. احد کے میدان میں لے گئے. وہاں بی بی نے دیکھا قبر ہے. اپنے ہاتھوں سے اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، ہاتھوں سے بی بی نے قبر پہ تعمیر شروع کی. یہ میرے چچا کی قبر ہے، یہ کسی سید الشہداء کی قبر ہے. قبروں کو نہ ڈھانا. اگر کوئی سید الشہداء ہو نا اسے لاشا بے گور و کفن نہ چھوڑ دینا. جناب سیدہ بس بھئی پھر مدینے کے قریب ایک مقام پہ جناب سیدہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی. سنیں گے مسائل؟ برداشت کر پائیں گے؟ بس میں نوحہ خان آ گئے، میں زیادہ تفصیل نہیں دوں گا.
ایک درخت کے سائے میں بی بی بیٹھتی روتی، میری طرف دیکھیے گا، بی بی بیٹھ کے روتی اور جانتے ہیں کیا مرثیہ پڑھتی ہیں؟ صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب آئے ہیں کہ اگر دنوں پہ آتے وہ کالی راتوں میں بدل جاتے ہیں، پہاڑوں پہ اتنے مصائب آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، بس پھر بھی مسلمانوں میں سے ایک شقی القلب، ایک ایسا ملعون تھا جو امام حسن حسین کے پیچھے جا کے دیکھتا تھا سیدہ کہاں جا کے روتی ہے، اس نے کچھ اور ملعونوں سے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیدہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے روتی ہے، وہ سب گئے انہوں نے درخت کو کاٹ دیا۔ اب جب اگلے دن سیدہ گئی درخت بھی نہیں تھا، بی بی دھوپ میں بیٹھ کے روتی رہی۔ جب گھر آئی نا تو مولا نے دیکھا آج بہت زیادہ رو رہی، کہا بی بی کیا بات ہے؟ سیدہ یہ ابنت رسول اللہ بنت رسالہ کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہے؟ کہا یا ابا الحسن آج مسلمانوں نے اس درخت کو کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ مولا ایک مرتبہ تشریف لائے، اسی مقام پہ ایک چبوترا بنایا اپنے ہاتھوں سے، اس کا نام علماء نے رکھا، اہل بیت نے کہا یہ ہے بیت الحزن، یہاں سیدہ اس کے سائے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ اب جب بی بی آتی تھی نا تو کہتی تھی بابا میرا باغ فدق چھنا میں نے شکوہ نہیں کیا، بابا علی کا حق چھن گیا میں نے شکوہ نہیں کیا، بابا میرے بچے یتیموں کی طرح گھر میں کھانا کھاتے میں نے شکوہ نہیں کیا، لیکن بابا میری آنکھوں کے سامنے میرے سرتاج علی کو لے گئے۔ اجرکم اللہ، بس پہ میں نے تمام کر دیا، میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج ذرا امام زمانہ کو پرسہ دیجئے گا، امام زمانہ جانتے کہاں ہوں گے؟ جنت البقیع پہ کھڑے ہوں گے۔ جو مجھے پرسہ دینے آئے ہو میں پرسہ قبول کروں گا۔ اے امام زمانہ ہم ہاتھ باندھ کے گئے آپ کو پرسہ پیش کرتے، ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کیجئے، لوگ بڑی عقیدت سے آپ کی دادی کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ مولا آپ کو صدمہ تو بڑا ہوتا ہوگا، میری دادی کی قبر کو توڑ دیا گیا، ہر بیٹے کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے، اگر کوئی قبر توڑ دیتا ہے نا، مزار توڑ دے ڈھا دے تو بیٹا پوتا چاہتا ہے میں فوراً دوبارہ تعمیر کر دوں، لیکن اگر پوتے کو اجازت نہ ملے تو جانتے کیا کرتے ہوں گے؟ تڑپتے ہوں گے پروردگارہ اجازت دے میں بدلہ لوں، میری دادی کا وہ ہاتھ جو پہلو پہ رہا کرتا تھا وہ دوسرا ہاتھ جس پہ نشان تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس اس سے پہلے کہ میں اپنے نوحہ خان برادران کو دعوت دوں، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، آئیں ذرا مل کے دعا مانگتے ہیں۔ میں جتنے مسائل کو مختصر میں کر سکتا تھا میں نے مختصر کر دی، دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں ابھی بھی بہت سی آنکھوں میں۔ ایک سوال کروں آپ سے، میری طرف دیکھیے گا، آپ سب نے مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا حسن حسین کیوں اتنا روتے تھے؟ انہوں نے دروازہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لوگ کہتے ہیں میدان کھلے ہوتے ہیں آوازیں نہیں آتی، میں کہتا ہوں آ کے دیکھو کتنی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہاں پہ کھلا میدان ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں میرے ایک بزرگ سے برداشت نہیں ہو رہا، بس میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، سادات غیر سادات سب سے ہاتھ باندھ کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سب لوگوں نے مصائب سنے ہیں، آپ اتنا رو رہے ہیں، اب سمجھ میں آیا مولا سجاد پھر پوری زندگی کیوں روتے رہے؟ جب مولا سے پوچھا مولا کون سے مصائب نے رلایا، مولا نے چند مصائب گنوائے۔ جانتے ہیں چند مصائب گنوانے کے بعد کسی نے پوچھا سب سے زیادہ کہاں رونا آیا؟ مولا نے کہا الشام، الشام،
الشام کا مولا کیوں؟ کہ شرابی کا دربار تھا، علی کی بیٹیاں، وہ اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں علی کی بیٹی کون ہے؟ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان والے سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا، پروردگارہ بی بی کے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری گنہگارہ کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا میں حالات خراب ہیں، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، نوحہ خان، ذاکرین، پروردگار جس نے جو جس طرح سے اپنی عقیدت کو پیش کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا صاحب زمان ذرا ایک نظر کرم کر دیجئے، بڑی عقیدت سے پرسہ دینے آئے ہیں مولا، ہم پورے سال جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں، آج ہم جناب سیدہ کا پرسہ آپ کو دینے آئے ہیں مولا، آپ وارث ہیں، ایک دفعہ دیکھیں کتنی عقیدتوں سے لوگ رو رہے ہیں مولا، ہمارا پورا یقین ہے جتنی بھی مجالس ہوں آپ جہاں جہاں چاہیں آتے ہیں مولا، ایک نظر کرم ہم پہ کریں، بس سب ہاتھ بلند کر کے مولا کو پرسہ دیں گے نا، ایک جملہ کہے گا، مولا ہمیں پتا ہے آپ کو دو باتوں کا بڑا صدمہ ہے، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا، مولا آپ کو دونوں پرسے دینے آئے ہیں، ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين